اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام، یا شاید اس سال کا، اس ماہ مبارک رمضان کا آخری پروگرام یا سیکنڈ لاسٹ۔ آخری کا کنفرم نہیں ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ کا کنفرم ہے، کیونکہ اگر کل ماہ مبارک رمضان کا ایک اور روزہ رکھنے کی سعادت مل گئی خداوند متعال کی کرامت سے، رحمت سے، تو پھر ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ماہ تربیت، ماہ مبارک رمضان لے کر حاضر ہوں گی۔ لیکن آج کیونکہ 29واں روزہ ہے اور گونج اٹھ رہی ہے کہ کل عید ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، شور نہیں ہے کیونکہ چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میں یقین کیجئے پتہ نہیں، شاید میرا دل چاہ رہا ہے کہ 30 روزے ہو جائیں۔ بہت کم ہوتا تھا، ہم بھی جب بچے تھے تو ہم یہی کہا کرتے تھے کہ بس عید جلدی ہو جائے، 29 کی عید ہو جائے، زیادہ مزہ آتا ہے۔ لیکن ہر سال جب یہ ماہ مبارک رمضان کے پروگرامز کرتی ہوں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر، اس کی اہمیت، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں جب میری نگاہ کے سامنے آتی ہیں تو مجھے اپنے آپ کو بہت میں پیچھے پاتی ہوں کہ اتنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں میں شاید ابھی حاصل نہیں کر پائی، تو مجھے چند اور لمحہ مل جائے۔ اس کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں میں لے سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میں نے دیر کیوں کی، اور پھر پازیٹیو اس لیے کہ میں ابھی بھی کوشش کروں گی یا کرنے کی کوشش کروں گی کہ میں خدا کو راضی کر لوں، خدا کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب کسی حد تک ہو جاؤں۔ اس ماہ میں جب آپ کو یہ احساس ہونا کہ آپ سو رہے ہیں تو عبادت ہے، سانس لے رہے ہیں تو عبادت ہے، اور پروردگار ہمارا میزبان تھا، چند ہی لمحوں بعد یا شاید ایک اور دن کے بعد ہم اپنی روٹین لائف میں چلے جائیں گے۔ اس میں ایک مہینے کی پریکٹس کو میں اپنے ساتھ کتنا رکھتی ہوں، میں اپنے ساتھ اس کو کس طرح سے لے کر جاتی ہوں، یہ دیکھنا ہے مجھے۔ میں اس ایک مہینے میں جو میں نے حلال چیز کو بھی دوران روزہ برداشت کیا، نہ کھانے میں، نہ کوئی بات کرنے میں، یا پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، میں نے منع ہوئی اور میں نے خود پہ جبر نہیں کہہ سکتے، خود کو یہ احساس دلایا کہ میرا مالک یہ چاہتا ہے کہ میں ایک مہینے میں یہ کام نہ کروں، میرا پروردگار چاہتا ہے، میرا خدا چاہتا ہے، مجھے پالنے والا چاہتا ہے کہ میری میزبانی میں رہو اس طرح سے کہ جو میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو صحیح طریقے سے لے لو۔ لینے کے بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے خداوند متعال سے اگر کچھ لیا تو پروردگار سے دعا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنے سب سے پہلا سیگمنٹ، آج کی دعا، اس کی تفسیر اور ترجمے کی طرف۔ تو سب سے پہلا سیگمنٹ، آج کی دعا۔ ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچا لے، اور میرے دل کو تہمت کی تاریکیوں سے پاک کر دے۔ اے اپنے مومن بندوں کے لیے مہربان ذات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ اور اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے، اور ایسی منزل پر انسان خدا کے قریب آنا چاہتا ہے لیکن نہیں آ سکتا۔ ایک طالب علم نے، ایک اسٹوڈنٹ نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی خدمت میں
اسی طرح سے ایک لیٹر لکھا اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ بیان کرتا ہے کہ میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، آپ کا مقلد ہوں، آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا کروں میرے دل کو قرار آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں خدا کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کے بعد میں نے گناہ کیے۔ اپنے گناہوں کو ذکر کرتا ہے، بڑے گناہ کیے، اور اب اس منزل پر ہوں کہ جب میں پروردگار سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو میرے گناہ میرے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، اور ایسی منزل پر میں خدا سے چاہ کر بھی رابطہ بنانا چاہتا ہوں، تعلق بنانا چاہتا ہوں، لیکن نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے جواب دیا، سب سے پہلی چیز خدا کی رحمت واسعہ، اس کو سوچو اور اس کے بارے میں غور کرو۔ خدا نے بھی اگر تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تم سے منہ موڑ لیا ہوتا تو تمہیں یہ موقع نہ دیتا کہ آج تم ندامت کا اظہار کرو، اور پھر یہ تمہارے ضمیر کی آواز تمہیں متوجہ کر رہی ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی خدا نے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے۔ پھر آپ نے ایک عجیب حدیث نقل کی، ظاہراً حدیث قدسی کے جملے ہیں، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا۔ اس اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں، اس طالب علم سے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تم خدا سے محبت کرتے ہو؟ خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم نے اس کا اندازہ لگایا؟ تم نے سوچا کہ تم نے گناہ کر لیے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، اے مجھ سے رخ کو موڑ لینے والے بندے، اے مجھے پیٹھ دکھانے والے بندے جو مجھ سے بھاگ رہا ہے، کاش تو جانتا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو شدت شوق سے تیرا دم نکل جاتا اور تیرے جوڑ جوڑ کانپ اٹھتے۔ یہ منزل ہے۔ تو اس منزل پر انسان محسوس کرتا ہے کہ پروردگار کی رحمت کتنی وسیع ہے، کہ پروردگار گناہ کے بعد بھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اور ہم ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنی پناہ رحمت میں چھپا لے۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی موٹی غلطی کر دیتا ہے تو بھاگتا ہوا آتا ہے، اپنی ماں کے دامن میں خود کو چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے محفوظ ہو گیا۔ ہم اپنے پروردگار سے چاہتے ہیں، پروردگار اس دنیا میں، فریبی دنیا میں، کہ جہاں پہ کوئی رشتہ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کسی کو چاہتا نہیں ہے، جہاں پر سب اپنے اپنے مطلب کے لیے ہیں، پروردگار اپنی پناہ رحمت میں مجھے چھپا لے۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے، وارزقنی فیہ توفیق والعصمہ، پروردگار ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں توفیق دے۔ خود توفیق کا ہم سوال کر رہے ہیں، توفیق دے پروردگار آج کے دن میں۔ وطہر قلبی، ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ دیکھیں توفیق انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار انسان کے اوپر جب عذاب کرتا ہے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ توفیق کو سلب کر لینا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، انسان کربلا جا سکتا ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے اس کے پڑوس میں مسجد ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی کہ جائے۔ پروردگار جب کبھی شدید عذاب دیتا ہے توفیق سلب کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، جناب موسیٰ کوہ طوا کے اوپر جا رہے ہیں، دیکھتا ہے جناب موسیٰ کو، کہتا ہے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ خدا سے ملنے جا رہے ہو؟ پتہ تھا اس کو کہ جناب موسیٰ گفتگو کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے خدا سے۔ کہتا ہے کہ جاؤ موسیٰ اور خدا سے کہنا کہ تمہارے فلاں بندے نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اور تو نے جو وعدہ عقاب دیا تھا، وعدہ عذاب دیا تھا، کیوں نہیں اپنے وعدے پر عمل کرتا؟ موسیٰ گئے، دیکھا، پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو کی، لیکن یہ جو کیفیت تھی اس بندے نے جو پیغام پہنچایا تھا، جناب موسیٰ کو شرم آئی کہ خدا کے حضور یہ بات پہنچائیں۔ جب گفتگو ختم ہو گئی، موسیٰ پلٹنا چاہتے ہیں تو پروردگار نے آواز دی، موسیٰ میرے اس گنہگار بندے کا پیغام کیوں نہیں تم نے سنایا؟ موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی، حیا مانے ہو گئی، نہیں کہہ سکا، گستاخی کی تھی اس نے تیرے حضور پروردگار، کہہ رہا تھا کہ میں نے گناہ کیے ہیں تو کیوں نہیں تو عقاب نازل کرتا۔ کہا موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے عذاب نازل کر دیا، تجھے خبر نہیں۔
عذاب یہ ہے کہ میں نے تجھ سے لذت گریہ اور لذت مناجات کو چھین لیا ہے، توفیق بندگی کو میں نے سلب کر لیا ہے۔ اس سے کہنا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ بندگی کیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا، اشکوں میں ڈوب جایا کرتا تھا، اس سے پوچھو کہ کیا اب بھی وہی حال باقی ہے؟ نہیں، میں نے اس توفیق کو سلب کر لیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ پروردگار جہاں تو ہمیں اپنی رحمت واسعہ میں قرار دے رہا ہے، اپنی رحمت کا سایہ کر رہا ہے، ہمیں ڈھانپ رہا ہے اپنی رحمت میں، پروردگار ہمیں توفیق بندگی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توفیق ہم سے سلب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 ماہ مبارک رمضان کی دعا تفسیر کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت کامیابی سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے صاحبان زہرا فاؤنڈیشن، جو کہ ملتان میں محترمہ ذاکرہ اہل بیت زہرا زیدی صاحبہ کی کاوشوں سے ماشاءاللہ اور سب کے تعاون سے بہت ترقی کر رہا ہے۔ بہت زیادہ پروگرامز وہاں پہ ارینج ہوئے ہیں، بچوں کے لیے ٹیوشنز ہیں، قرآن ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری وہاں کی عورتیں جو ضرورت مند ہیں، چاہے وہ بیوہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی ایسا سکل ہے تو اس کے لیے دستکاری اسکول ہے اور ٹیوشن سینٹرز ہیں، قرآن پڑھانے کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ صاحبان زہرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ملتان شہر پاکستان کا جو ہے، اگر دیکھا جائے تو میں بھی ملتان شہر سے تھوڑا سا آگے ہمارا اپنا ہے، لیکن میں نے ملتان کو دیکھا ہوا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیشلی۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ صاحبان زہرا فاؤنڈیشن نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو کاوش کی ہے، بہت دعا گو ہیں پروردگار سے ان کے لیے، کیونکہ واقعتاً میں نے وہاں کی لڑکیوں سے بھی بات کی اور کس طرح سے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ان کو وہ ماحول مل رہا ہے اور وہ وہاں آ کر بچوں کے لیے اپنی خدمات بھی دے رہی ہیں اور اپنے لیے بھی پروردگار کی بارگاہ سے بھی بہت اجر انشاءاللہ انہیں ملے گا، اور دنیاوی طور پہ بھی ظاہر ہے ہر چیز ہوتی۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ اہل بیت ٹی وی سے اگر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی کی مدد کیجئے، تو یہاں سے بھی تو آپ کو پیغام حق مل رہا ہے نا، پیغام اہل بیت مل رہا ہے، نجات کا پیغام مل رہا ہے۔ تو اگر وہ پیغام سننا چاہتے ہیں تو پھر مدد بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ بات ہو رہی ہے صاحبان زہرا فاؤنڈیشن کی، کورسز کروائے جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، سال میں 2 سے 3 دفعہ الحمدللہ قراندازی ہوتی ہے، اور جو لوگ خواہش مند ہیں جانے کے زیارات پہ اور نہیں جا پاتے حالات کی وجہ سے، تو یہ بھی زہرا فاؤنڈیشن صاحبان زہرا فاؤنڈیشن ہی کو اعزاز پروردگار کی طرف سے عطا ہوا کہ ان کو سہولیات دی جاتی ہیں، اور وہ زیارات پر ماشاءاللہ سال میں 2 سے 3 دفعہ۔ بات صرف میں یہی کہہ رہی تھی کہ خداوند متعال کی یہ بہت کرم نوازی ہے کہ آپ کو خدا عطا بھی کرے اور آپ اس کو اسی کی بارگاہ میں عطا کر دیں۔ تو آج قرآن کا جو ترجمے کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے ترجمے کا مفہوم تھا کہ جب ہمیں اس کا اجر وہاں کئی گنا زیادہ ملے گا تو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی نیکی کمائی ہے۔ اس میں ایک اور اضافہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لیڈیز کے لیے، بچوں کے لیے بہت زیادہ ماشاءاللہ اہتمام ہے، لیکن ایک اور قدم آگے بڑھا ہے صاحبان زہرا فاؤنڈیشن۔ اب یہاں پہ جینٹس کے لیے، مردوں کے لیے بھی شارٹ کورسز کا اہتمام ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ایڈمیشن اوپن ہے، نمبرز ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ 15 ڈیز کا یہ کورس سٹارٹ ہوگا فار جینٹس اونلی، 10th آف شوال سے لے کر 25th آف شوال۔ یہ جو ابھی چاند کی میں ڈیٹ آپ کو بتا رہی ہوں، جب عید ہو جائے تو جو 10 شوال ہوگی اس سے 25 شوال تک 15 ڈیز کا شارٹ کورس مردوں کے لیے ہے، جینٹس کے لیے، اور جو صرف ملتان کے رہائش پذیر ہیں، لوکل لوگوں کے لیے۔ اور یہ زیر نگرانی ہوگا مولانا علی حسینی مدنی کے،
اور ایڈمیشن اوپن ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ان نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0300-867-4712 0300-970-9612. جینٹس کے لیے شارٹ کورسز فرام 10th of Shawwal to 25th of Shawwal. Only who lives in ملتان سٹی. 15 days کا کورس ہے صاحبان زہرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام. یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی، بہت ضروری تھی، اور میں چاہ رہی ہوں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، اور اس کورس میں دینی کورس ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں. بہت شکریہ. ماہ مبارک رمضان کو ماہ تربیت بنانے کے لیے ہم نے پہلی رمضان مبارک سے آپ کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا تھا. مختلف عالم دین کے ساتھ بہت سے ٹاپک زیر بحث آئے. بہت سی ہم نے ایسے ٹاپکس جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری تھے. تکرار ہر چیز کی ضروری ہے. ہم نے کوشش کی اپنے لیے، آپ کے لیے روزے کی فضیلت، ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں کون سا مہینہ چلا آ رہا ہے، کس مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، جتنا بھی ہو سکا خداوند متعال سے بہت دعا گوں کہ میرے ساتھ مل کر جس عالم دین نے جنہوں نے یہاں بیٹھ کر اس ذکر کو آپ تک، ہم تک، ہمارے بچوں تک، ہماری نسلوں تک پہنچانے کی کاوش کی، کوشش کی، ان سب کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کریں انشاءاللہ. اور ہم اس تربیت کو اپنے ساتھ لے کر اگلے 11 مہینے چلیں. آج آپ کی خدمت میں جو ٹاپک جس پہ بات ہوگی وہ ہے فیملی لائف کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں میں. اور اس خوبصورت ٹاپک کو جوائن کیا اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میرے لیے بہت قابل احترام مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اور تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. جی آج اعوذ فیملی باللہ ہے. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، مشارکین، مشترکین اور سائمین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تقبل اللہ وبرکاتہ. اعمالکم انشاءاللہ وصیامکم وصالح الاعمال منا ومنکم انشاءاللہ. انشاءاللہ. پروردگار آپ کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور الہی. عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے. الہی آمین. آج کا جو موضوع ہے وہ فیملی لائف، اور اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر آپ حضرات سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور اسی پر تفصیلی آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ ہم کس طرح سے اپنے گھر کے اندر، اپنے بیت میں ایک ایسا ماحول، ایک ایسا کلچر کریٹ کریں کہ جس کا اثر باہر کے معاشرے پر پڑے. باہر کے کلچر کو ہم اپنے گھر میں نہ لے کر آئیں، بلکہ اپنے گھر کا بہترین جو ماحول ہے، بہترین جو اسلامک کلچر ہے، جو ہیومینٹی پر مشتمل کلچر ہے، اس کلچر کو ہم باہر تک لے کر جائیں. میں ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں، اگر ایک فرد، ایک شخص جب وہ تکسب کرتا ہے، کسب و مکاسب کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، یا کوئی بھی عمل انجام دے کر اپنے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور اس رزق کو اپنے بچوں کے حوالے، اپنی فیملی کے حوالے، اپنی بیوی کے علاوہ اپنے خانوادہ کے حوالے اس رزق کو کرتا ہے، تو اس کا اجر بہت عظیم ہے. آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبدۃ الانبیاء، رئیس الانبیاء، سرتاج انبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عبد یکسب ثم ينفق علی عیالہ الا اعطاہ اللہ بکل درہم ينفقہ علی عیالہ 700 ضعف. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص محنت سے کما کر ایک درہم، یہ اس زمانے کی بات ہے جب درہم و دینار کی بات ہوتی تھی، آج کا جو بھی زمانہ، پیسہ، روپیہ، پاؤنڈ، ڈالرز جو بھی ہیں، اگر 1 روپے، 1 پاؤنڈ اگر کوئی شخص کماتا ہے اور کما کر اس کی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے،
تو ہر درہم کا یعنی ہر پاؤنڈ کا ہر روپیہ کا ثواب پروردگار عالم اسے 700 اللہ اکبر اس کا ڈبل کر کے 700 عطا فرمائے گا۔ کسے عطا فرمائے گا؟ جو یہ بندہ خدا اپنی فیملی کے لیے، اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کو فراہم کرتا ہے۔ یعنی 1 پاؤنڈ اگر اس نے کوشش اور محنت سے کما کر اپنے بچوں پر خرچ کیا ہے تو اسے 700 گنا اجر دے گا پروردگار عالم۔ تو فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہو، ہمارے بیت کا جو ماحول ہو، وہ بہت امپورٹنٹ ماحول ہونا چاہیے، یعنی بہترین کلچر ہو۔ اسی کلچر کو گھر سے باہر لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ایک اسلامک کلچر، ایک مذہبی کلچر، ایک دیانت داری پر مشتمل کلچر، ایک یقین و اطمینان و عبادت و ایقان پر مشتمل کلچر، ایک اطاعت الہی پر مشتمل کلچر، ایک احترام والدین کے ساتھ، احترام اولاد کے ساتھ، احترام خانوادہ کے ساتھ، ہیومینٹی کے احترام کے ساتھ ایک بہترین کلچر پر مشتمل آپ کی زندگی ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ ایک فیملی اور وہ فیملی جسے بنایا جاتا ہے اور سب مل کر جب شادی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اچھی آئے تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو اور آنے والی نسلیں سنور جائیں، یہ سب مل کر ہوتا ہے۔ صرف ایک شخص سے آغا صاحب فیملی نہیں بنتی، یقینی طور پر سب مل کر اس گھر کو جنت بناتے ہیں۔ اس گھر میں جیسے ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی، وہ ایک گھر کو ہی اگر ہم معاشرہ سمجھ کے وہاں رہیں تو وہی معاشرہ باہر شفٹ جب ہوگا تو بہترین معاشرہ۔ جزاکم اللہ۔ یقینی طور پر میں میرارن یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ باہر کا جو معاشرہ ہے اسے گھر پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مکے کی سرزمین پر پروفٹ آپ پیس آئے تو وہاں کا معاشرہ اچھا نہیں تھا، مکے کا کلچر اچھا نہیں تھا، جہلا، منافقین، حاسدین، ناقصین، جاہلین، فاسدین، تمام مختلف اقسام کے لوگ مکے کی سرزمین پر تھے۔ بٹ پروفٹ آپ پیس نے کیا کیا؟ اہل بیت اطہار نے کیا کیا؟ اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس سیرت کو، اس کلچر کو جو اہل بیت کا کلچر ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم لندن میں رہتے ہیں، ہم مینچسٹر میں رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں کا کلچر اچھا نہیں ہے، کینیڈا کا کلچر اچھا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، کلچر اچھا نہیں ہے تو آپ رہ رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اپنے کلچر کو باہر تک پہنچائیے، باہر کے کلچر کو گھر کے اندر نہ لے آئیے۔ شادی کی گفتگو کی آپ نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حدیث آپ کی خدمت میں، ایک بہترین میسج ہے۔ فرماتے ہیں کہ من سعادت المرء المسلم الزوجۃ الصالحۃ والمسکن الواسع والمرکب الحنی والولد الصالح۔ بہترین مسلمان اور بہترین شخص اور سعید اور صاحب بہجت اور سعادت مند اور خوش نصیب ہے وہ بندہ، کون سا بندہ؟ کہ جس کو پروردگار عالم یا جس کے نصیب میں بہترین زوجۃ صالحہ، زوجات صالحۃ یا الزوجۃ الصالحۃ ہو، بہترین زوجہ، ایسی زوجہ جو صالحہ ہو۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، زوجہ صالحہ ہونا کمال ہے۔ یعنی صالحہ سے مراد کیا ہے؟ اطاعت الہی پر اس کی زندگی مشتمل ہو، اطاعت پروردگار پر اس کی زندگی مشتمل ہو۔ وہ ایک بچے کی ماں نہیں ہے، وہ بلکہ نسل کی پرورش کرنے والی ایک خاتون ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اجیال کی پرورش کر رہی ہے، وہ ایک ثقافت دے رہی ہے، وہ ایک کلچر دے رہی ہے، وہ ایک تربیت کا ماحول کریٹ کر رہی ہے، وہ مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا انسانیت کو بیدار کر کے کہا کہ جسے تم خاتون سمجھ رہے ہو، غور کیجئے گا، جسے تم خاتون سمجھ رہے ہو وہ صرف ایک خاتون نہیں ہے، وہ ماں ہے کسی کی، وہ بیٹی ہے کسی کی، وہ بہن ہے کسی کی، وہ زوجہ ہے کسی کی۔ ہے تم اگر خاتون، اب اس خاتون کے قدموں میں جس شے کو ہم نے ڈال دیا ہے اس کی تلاش میں پوری دنیا ہوگی، یعنی پوری دنیا عمل کرتی جنت کے لیے، بے شک، مگر سرکار نے ارشاد فرمایا اسی جنت کو ہم نے خاتون کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت یہاں وہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں کو راضی کیجئے، اپنے والدین کو راضی کیجئے۔ آپ اپنے والدین کو اگر راضی کر سکتے ہیں تو پھر آپ اہل بیت کو بھی راضی کر سکتے ہیں، آپ خدا کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں
تو جو شخص اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکتا وہ امام کو راضی کیسے کرے گا؟ بے شک. جو شخص اپنی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ شہزادی فاطمہ کو راضی کیسے کرے گا؟ صلی اللہ محمد. اور جو شخص شہزادی فاطمہ کو راضی نہیں کر سکتا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے مگر جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، اس لیے کہ قسیم النار والجنہ کی زوجہ کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، سرداران جنت کی والدہ گرامی کا نام ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو ارشاد کیا فرمائے سرکار نے کہ خوش نصیبی ہے اس فرد کے لیے جس کو صالحہ زوجہ صالحہ ملے، والمسکن الواسع، اور اسے رہنے کی جو جگہ ملے وہ ذرا وسیع ہو. اچھا گھر ہونا بری بات نہیں ہے، بڑا گھر ہونا بری بات نہیں. یہ حدیث آپ کے سامنے میں کوٹ کر رہا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور بہت ہی معتبر کتابوں سے. تو اچھا گھر، بڑا گھر ہونا سعادت مندی ہے مسلمان کے لیے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زمین کو آپ کے لیے بنایا ہے یا پوری کائنات کو تو چھوٹے سے مکان میں، ٹھیک ہے کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو اسی پر وہ قناعت کرے، زندگی گزار لے. بڑھ خوش نصیبی ہے کہ اگر ایک بڑا مکان ہوگا تو انسان اس بڑے مکان میں لوگوں کو بلا سکتا ہے، عبادات کا سلسلہ قائم کر سکتا ہے، بہت سارے رسومات کو ادا کر سکتا ہے. تو خوش نصیبی اچھی زوجہ. دوسری خوش نصیبی وسیع ترین بیت اس کا گھر ہو. تیسری اس کے لیے خوش نصیبی یہ کس کے لیے؟ فرد کے لیے، اس مسلم کے لیے، اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے پروردگار عالم ایک بہترین اور ایک اچھی سواری دے. تو اچھی سواری کا ہونا، اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج کی جو سواری آپ کی ہے کار ہے. تو اچھی سواری کا ہونا، یا جو بھی معاشرے میں سواری رائج ہے، اچھی سواری کا ہونا بری بات نہیں ہے. اگر معاشرے میں کوئی مومن ایک اچھی سواری سے چلتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ مومن نہیں چلے گا تو کون چلے گا؟ کس کے لیے یہ؟ تو اچھی سواری ہونا ایک بہترین خوش نصیبی کی علامت ہے. لہٰذا اس میں if but یا ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں مرد مومن ایک بہترین سواری سے چلتے ہیں. اچھا ہے، اللہ اور عطا کرے تمام مومنین اچھی سواری سے چلیں. اسراف کی مذمت کیا ہے دین اور شریعت نے، استعمال کے لیے کوئی مذمت نہیں ہے. والولد الصالح، اگر پروردگار کسی کو صالح بیٹا عنایت کرے تو اس فرد کے لیے، اس شخص کے لیے خوش نصیبی ہے. تو ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان تمام نعمات کو ہر شخص کو عطا کرے اور ہر شخص کی زندگی میں یہ تمام نعمتیں انشاءاللہ ضرور آئیں. بہت شکریہ آغا صاحب، بہت خوبصورت قول کا مفہوم کہ اچھی بیوی، بڑا گھر، بہترین سواری، صالح اولاد. جی اب اس میں اگر ہم صرف صالح اولاد پہ تھوڑی دیر بات کریں، اور وہی اولاد جو پروردگار کی ایک نعمت اور رحمت بن کر ہمارے گھروں میں اتری، اور خدا نے ہمیں یہ ایک ذمہ داری دی کہ ان کی تربیت کچھ اس طرح سے اس فیملی میں کی جائے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں تو پتہ چل جائے کہ تربیت کیسی ہے اور کیا ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب انقلاب اسلامی ایران کے سرزمین خطے پہ آیا جی تو آیت اللہ خمینی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی فوج کہاں ہے، تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا ماؤں کی گودوں میں. واہ، بے شک تربیت بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی آغوش، توجہ سے سنیے گا ناظرین، ماں کی آغوش یونیورسٹی ہے، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا مدرسہ اور بہترین مرکز تربیت جو ہے وہ ماں کی آغوش کو قرار دیا گیا بالکل صحیح بات. اور یہی وجہ ہے کہ ماں کی جو عظمت پروردگار نے رکھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا بطن میں ہوتا ہے، اس کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، پرورش میں تکلیف برداشت کرتی ہے، یعنی ہر مرحلے میں ایک ماں ایک خاتون زحمتیں برداشت کرتی ہے. اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین بچوں کی تربیت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ جب زوجہ کی گفتگو کی گئی تو ہر زوجہ کی تعریف نہیں ہے، ہاں تعریف کی ہے پیغمبر خدا نے اس زوجہ کی جو صالحہ ہو اور ایسی زوجہ ہو جو بہترین بچوں کی تربیت کرے. یعنی ماں کی آغوش بچے کے لیے بہترین یونیورسٹی ہے. جو ماں دے گی وہی بچہ اخذ کرے گا. بے شک. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تب ہم اس کی تربیت شروع کریں. بڑے ہونے کے بعد آسان نہیں ہوتا کسی کی تربیت کرنا. اس لیے معصومین کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے 7 سال تک بچوں کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے، 7 سال تک وہ بچے
کھیل کھیل میں کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، بٹ اس کے بعد جو 7 سال کا اور وقت بچتا ہے 7 سال کھیلنے کے لیے، اور 7 سال کا جو اور وقت ہے، یعنی 7 اور 7 14 سال ہو گئے، تو 7 سال کا جو وقت ہے وہ تعلیم کے لیے ہے، قراءت کے لیے ہے اور تعلم کے لیے ہے، یعنی قرآن کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم، تہذیب، تمدن، تمام چیزیں آپ کو 7 سال کے بعد بہت تیزی سے تربیت شروع کر دینی ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا بیٹا بھی 15 سال کا نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، معصوم فرماتے ہیں بلوغ سے پہلے اس کی تربیت کر دو، بالغ ہونے کے بعد اگر تربیت کی تو کیا کی، اب اسے حلال و حرام، معصوم فرماتے ہیں کہ حلال و حرام جو بچے کو سکھانا ہے، جب 7 سال کی اس کی عمر ہو جائے، اب جب وہ 8ویں میں لگے تو 7 سال جو آپ کے پاس اور بچتا ہے ریمیننگ، یعنی 14 سال کمپلیشن سے پہلے، بیفور 14 ایئرس، 14 سال سے پہلے 7 سال آپ اس کو کوشش اور کاوش کے ذریعے سے حلال حرام اور تلاوت کلام الہی، تعلم، تہذیب، تمدن، ثقافت، سب اس کو آپ 7 سال میں سکھا دیجئے، تو 1 سال اس کے پاس بچے گا، وہ پریکٹس کرے گا، اور 15 سال کے بعد جب وہ بالغ ہوگا تو صحیح معنوں میں صراط اہل بیت پر وہ چل سکے گا۔ سبحان اللہ۔ بٹ اگر ہم 15 سال کے بعد تربیت شروع کریں گے تو 21 سال ہو جائیں گے، پھر 21 سال کے بعد 22-23 سال پھر بچے رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں اور صحیح تربیت ہو نہیں پاتی۔ تو ہم شریعت کے مسئلے میں، تربیت کے مسئلے میں اپنے مزاج کے مطابق تربیت نہ کریں کہ نہیں ہم 20 سال کے بعد کریں گے، 15 ایئرس کے بعد کریں گے، بچہ میرا چھوٹا، نہیں، ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے جیسے معصوم ہم کو سلیقہ اور طریقہ بتا رہے ہیں، اسی انداز میں ہم تربیت کریں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر دوں، بہت عظیم حدیث ہے۔ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام، یقینی طور پر یہ جملہ تمام ان اشخاص کے لیے ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو اپنے فیملی پر ہاتھ کو ٹائٹ رکھتے ہیں، بالکل کماتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں اور جمع کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا استعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بندے خدا جو زندگی بھر دولت جمع کر رہا ہے، کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ فور واٹ؟ دولت کس کے لیے ہے؟ دولت اس لیے، یہ تو کاغذ ہے، نوٹ ایک کاغذ ہے، کس لیے آپ دولت جمع کریں؟ کہ اس لیے کہ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، وائف کے لیے۔ بٹ اس دولت کا استعمال اگر آپ کے بچے نہیں کر رہے ہیں، آپ کی وائف نہیں کر رہی ہے، آپ کے فیملی کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، دولت تو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، اس دولت کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ عذاب میں آپ مبتلا ہوں گے۔ اب سنیے حدیث، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ينبغي للرجل ان يوسع على عياله، ضروری ہے کہ ہر فرد، ہر رجل کیا کرے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہاتھ کو ذرا کھلا رکھے، ٹائٹ نہ کرے ہر مسئلے میں، بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، کیونکہ وہ اس کی فیملی ہے۔ اگر وہ بخل سے کام لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَتَمَنَّوْا مَوْتًا، ایسی بھی سختی مت کرنا اپنی فیملی اور اب بچوں پر کہ یہی فیملی، یہی بچے موت کی تمنا کریں۔ کیا مطلب؟ what does it mean؟ یہ معصوم کی حدیث ہے۔ امام رضا، موت کی تمنا کیا مطلب؟ یعنی سوچیں گے کہ یہ فرد جو ہے، میرا باپ یا میرا شوہر یا جو بھی ہے، یہ پیسے تو کما رہا ہے بٹ ہم اس کے پیسے کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں، اتنا کنجوس ہے، اتنا بخیل ہے، اللہ کرے یہ مرے کسی طرح سے تو ہم اس دولت کا استعمال کر سکیں، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ امام رضا فرماتے ہیں دولت کماتے ہو تو اس کا استعمال کرو، اپنے لیے، بچوں کے لیے، چیریٹی میں، کار خیر میں، پور، یتیم، فقیر، اسیر، غریب، جہاں جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنی دولت کا استعمال اپنے اوپر، فیملی پر، بچوں پر کیجئے۔ وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جن کے لیے آپ دولت کما رہے تھے وہ آپ کے لیے موت کی تمنا کریں۔ اس لیے متوجہ رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت کمانا ضروری ہے، ثواب ہے، دولت زیادہ کمائیے، مگر حلال طریقے سے کما کر بہترین طریقے سے اپنے بچوں پر ضرور خرچ کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ بچوں کی تربیت فیملی بنتی ہی بچوں اور ماں باپ سے ہے، اور اس میں بھی اگر خدا کے کرم سے والدین زندہ ہوں تو ان کے ساتھ بھی وہ فیملی بہترین انداز سے چل سکتی ہے۔ مولا کائنات کے قول کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے جس زمانے میں وہ ہیں، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے کرو۔ تو اس میں کیا میسج مولا کائنات کا ہے کہ یعنی آغا صاحب ہم بہت دفعہ بچوں کو یہ بات کر جاتے ہیں کہ آپ تو یہ کر رہے ہو، ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور دین اور شریعت دقیانوسی مزاج کا حامل ہے یہ مذہب، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے بشر کو چاہتا ہے ہر دور میں بشر ترقی کرے، غور کیجئے گا۔
اسلام دین شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بشر فرد ہر زمانے میں ترقی کرے. تو ہر زمانے میں کیسے ترقی کرے گا؟ جب زمانے کے اعتبار سے وہ ترقی کے تمام ٹولز کو استعمال کرے گا، اختیار کرے گا، تبھی تو ترقی کرے گا. فرض کریں کہ کل جو سواری گھوڑے سے کی جاتی تو لوگ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے. اب آپ یہ گفتگو کریں نہیں ہمارے زمانے میں تو لوگ گھوڑے سے چلتے تھے، ہم کار سے نہیں چلیں گے. دیٹس رانگ. وہ ایک زمانہ تھا. کل آپ کہیں کہ ہم طویل سفر گھوڑے سے کرتے تھے، آج ہم طیارے سے نہیں کریں گے، تو آپ کو جدید زمانے کے حساب سے آپ کو جب قدم رکھیں اس زمانے میں تو آپ کو چاہیے کہ بہترین طریقہ آپ وہ اپنائیے جس کی بنیاد پر اس دور جدید سے آپ اسلامک طریقے سے ہیومینٹی کے راستے پر چل کے فائدہ اٹھا کے آپ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان ترقی نہ کرے. اسلام تو چاہتا ہے کہ آپ کے دریچے فکر کھلیں، آپ کے ذہن کے دروازے کھلیں، آپ پرواز کریں، آپ کے تخیلات پرواز کی منزل پہ جائیں، آپ آگے بڑھیے، دنیا کو بھی آگے بڑھائیے. دقیانوسی گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، لہٰذا اسی ترقی کے جادے پر آپ کو چلنا بھی ہے اور چلنا چاہیے بھی. آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سرکار انبیاء، زبدۃ الانبیاء کی ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کر دوں. توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں خیرکم. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں بہت اچھے ہیں، فلاں شخص معاشرے میں بہت اچھا ہے، فلاں شخص جو ہے اپنی کمیونٹی میں بہت اچھا ہے. یہ تو ہم اور آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا، یہ تو اپنی فکر ہے نا. ہم خود اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کمیونٹی کے اچھے فرد میں ہیں، فلاں شخص اس کمیونٹی کا اچھے فرد میں اس کا شمار ہے. یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے، ہمارا آپ کا ڈیسیزن ہے. آئیے سرکار کیا فرماتے ہیں، کون اچھا ہے؟ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ. کیا ہو گیا دنیا کے لوگوں؟ تم میں بہترین شخص، بہترین فرد، غور کیجئے گا اس حدیث پر، تم میں بہترین فرد، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خانوادے کے ساتھ سب سے اچھا ہو. آپ اگر خانوادے میں اچھے ہیں، اپنے خانوادے کے لیے اچھے ہیں، تو آپ سب سے اچھے ہیں. جو شخص اپنے گھر میں اچھا نہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا نہ ہو، یا جو خاتون اپنے گھر میں اچھی نہ ہو، اپنی فیملی کے ساتھ اچھی نہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی نہ ہو، تو وہ کسی معاشرے میں بھی اچھوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا. اس لیے پیغمبر خدا کہتے ہیں کہ ہر فرد خود سے ڈیسیزن نہ لے کہ اپنے بنیاد پر خود کو وہ خیر کی طرف کہے کہ وہ بہترین ہے اور خیر ہے اور اچھا ہے اور بہتر نہیں. بہترین فرد وہی ہے جو اپنے فیملی میں سب سے اچھا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم لوگوں میں سب سے بہتر ہوں اور سب سے اچھا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. اچھا سلوک کرنا سیرت پیغمبر ہے، اچھا کردار پیش کرنا سیرت پروفٹ ہے. لہٰذا بہترین کردار بچوں کے ساتھ ہی پیش کرنے کی ضرورت ہے اور فیملی کے ساتھ ہی پیش کرنے کی ضرورت. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک فرد رئیس البیت جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس کا نہج اچھا نہیں ہے، اس کا نہج تکلم اچھا نہیں ہے، نہج حیات اگر اس کا مناسب نہیں ہے، تو وہی اثر اس کے بچوں پہ ہوگا. اگر ماں کا طرز تکلم اچھا نہیں ہے، ماں کا نہج حیات اچھا نہیں ہے، ماں کی زندگی کا سلیقہ اچھا نہیں ہے، تو وہی اثر بچوں پہ آئے گا. لہٰذا بہترین فرد وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے اچھا ہو. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث پر ہم اگر آج تک عمل نہیں کیا ہے تو اس حدیث پر انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں اور بہترین فرد خدا کی نظر میں بھی بن جائیں، اہل بیت کی نظر میں بھی، اور اپنے خانوادے کے بھی نظر میں انشاءاللہ بن جائیں. بہت شکریہ آغا صاحب. میں ایک ڈونیشن کے نمبرز اناؤنس کر کے چاہوں گی جی بسم اللہ. فیملی کے بات کے ساتھ تھوڑا سا اگر ہم آج فطرہ کے حوالے سے بتا دیں. ایک دو کوسچنز میں آپ سے پوچھ لوں گی اگر کسی کے ذہنوں میں ہو کوئی اور کوسچن. فطرہ کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں اس کی تفصیل ایک منٹ میں کہ فطرہ جو ہے یہ واجب ہے. اس پر غور کیجئے گا. یہ فطرہ صدقۃ الواجبہ ہے، الصدقۃ الواجبہ. یہ فطرہ صدقہ واجبہ ہے. کب اور کس وقت دینا چاہیے؟ آپ فطرے کو رمضان کے پورے مہینے میں جب چاہے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ چاند دیکھتے ہی، عید کا چاند آپ نے دیکھا، شب عید فطرہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا یجب علیکم، واجب ہے کہ قبل نماز آپ فطرہ ادا کر دیجئے. اگر کسی نے مجبوری کی بنیاد پر ادا نہیں کیا تو بعد نماز بھی ادا کر دے، اور اگر وقت نہ مل پایا تو قبل الظہر
ادا کر دے. اس کے بعد بھی اگر بھول گیا تو وہ ڈیو ہے, اسی دن فطرے کو ادا کرے. پھر بھی بھول گیا ہے تو جب بھی اسے یاد آ جائے فطرہ ادا کرے. فطرہ جو ہے جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا 3 کلو ہے. چاول آپ کھاتے ہوں یا روٹی کھاتے ہیں, جو بھی کھاتے ہوں آپ, اور جو چیز آپ زیادہ کھاتے ہیں, فرض کریں 2 چیزیں آپ کھا رہے ہیں, روٹی بھی کھاتے ہیں چاول بھی کھاتے ہیں, بٹ اس میں سے زیادہ کیا کھاتے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان میں کچھ لوگ بنگال کے چاول زیادہ کھاتے ہیں, یو پی کے لوگ ہمارے ہاں روٹی زیادہ کھاتے ہیں. تو جو زیادہ کھا رہے ہوں اس پر آپ مبنی کر کے فیصلہ لے سکتے. ایک کتنا فطرہ نکالا جائے اسی حساب سے آپ کیلکولیشن کر لیجئے کہ آپ جو کھاتے ہیں اور اس کے حساب سے جو اس کا پیسہ بنے 3 کلو کا اتنا فطرہ. جیسے اب یو کے میں فرض کریں کہ یو کے میں اس وقت جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے وہ کچھ سینٹرز نے مثلاً 7 پاؤنڈ کا تقریباً اناؤنسمنٹ کیا ہے. بٹ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہہ دے کہ میں اس کوانٹٹی یا اس کوالٹی کی چیز نہیں کھاتا, 6 پاؤنڈ اس کا بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس سے بہتر کھاتا ہو, ایکسپینسیو رائس یا چیزیں کھاتا ہو, تو اس کا 8 پاؤنڈ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے 8 پاؤنڈ نکال دے. اچھا, تو اس طریقے سے کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ یہ بس 5 پاؤنڈ ہی ہوگا یا 7 پاؤنڈ. ہاں ایک سوال اور ہو سکتا ہے, کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا 7 پاؤنڈ بنتا ہے فطرہ, تو میں 7 کے بجائے 8 نکال دوں. بے شک آپ 8 پاؤنڈ نکال سکتے ہیں, 9 پاؤنڈ, 10 پاؤنڈ, 15 پاؤنڈ بڑھا سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. کیوں نہیں گھٹا سکتے؟ اس لیے کہ مستحب صدقہ نہیں ہے, یہ فطرہ واجب ہے. ایک دوسرا سوال, کیا فطرہ صرف بالغ پر واجب ہے, غیر بالغ پر نہیں؟ سب پر فطرہ واجب ہے. آپ کے گھر میں اگر 6 لوگ ہیں چھوٹے بڑے تو 6 لوگ کا فطرہ نکلے گا. 5 لوگ ہیں تو 5 لوگوں کا فطرہ نکلے گا, اور یہ واجب ہے, مستحب نہیں ہے. شب عید فطرہ نکال دیجئے انشاءاللہ, اور نکال کر مستحقین تک اس فطرے کو پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے. ایک سوال تھا کہ اگر فطرہ ماہ مبارک رمضان کے دوران کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیا گیا, جی, تو نیت کرنی اس وقت ضروری ہے یا عید کا چاند دیکھ کر کرنی ضروری ہے؟ دیکھیے اس نے رمضان کے مہینے میں دے دیا ہے تو اب بار بار نیت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے فطرے ہی کی نیت سے دیا ہے. اور یجوز للانسان, یجوز لکم, جائز ہے انسان کے لیے کہ وہ خلال رمضان, خلال شہر رمضان وہ فطرہ کو ادا کر سکتا ہے. اور کوئی نیڈی شخص تھا, کوئی ضرورت مند شخص تھا, جہاں فطرہ دینا چاہیے تھا, اس نے محسوس کیا, اس نے ادا کر دیا, تو فرض کی ادائیگی ہو گئی ہے. بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا قلوب کو جانتا ہے, نیتوں کو جانتا ہے. ریپیٹیشن نہیں چاہیے کہ بار بار وہ پھر نیت کرے کہ میں شب عید نیت کر رہا ہوں, نہیں. جیسے ہی آپ نے اس کو فطرے کی نیت سے دیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آغا صاحب. اور ایک اور سوال کہ فطرہ اگر سید نکال رہا ہے تو نان سید نکال رہا ہے, تو کیا سید کو فطرہ دیا جا سکتا ہے اس کا؟ اگر نان سید کا فطرہ ہے تو سید اس فطرہ کو استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ صدقۃ الواجبہ ہے. واجب صدقہ جو ہوتا ہے اس صدقے کو غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے سکتا. بٹ سید کا فطرہ سید بھی لے سکتا ہے, غیر سید بھی لے سکتا ہے. مینز سید اگر فطرہ نکال رہا ہے تو بوتھ سید also can use this فطرہ of سید, نان سید also he can use this فطرہ of سید. تو سید کے فطرے کو غیر سید اور سید دونوں یوز کر سکتے ہیں, بٹ غیر سید کے فطرے کو غیر سید یوز کرے گا, سید یوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہی مختصر سوالات تھے جو میرا خیال ہے ہمارے لیے ضروری ہیں. دینا واجب ہے اور بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے, اور جو ہم کھاتے ہیں اس کا 3 کلو کا جو بنتا ہے, اور اپنے رشتہ داروں کو بھجوائیے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں فطرے کے لیے. اچھا, فطرہ دے کر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کا اناج ہی خریدیں یا کچھ, جیسے اس کے لیے ہوتا ہے, آپ حکم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, فطرہ آپ نے دے دیا ایک ضرورت مند کو, مستحق تک آپ نے فطرہ پہنچا دیا, تو مستحق اب جس طرح سے چاہے وہ کھائے, چاہے چاول کھائے, چاہے اناج کھائے, چاہے دال کھائے, چاہے فش کھائے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. اب آپ اس پر شرط نہیں لگا سکتے کہ میں نے فطرہ آپ کو دیا ہے تو آپ کو رائس ہی کھانا ہے. نو, یو کانٹ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اور سوال ہو تو ہمارے ساتھ کال کر سکتے ہیں. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, کیونکہ امام کاظم علیہ السلام بہت امپورٹنٹ میسج ہے مولا کا. فرماتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص آیا
رسول تشریف فرما تھے، رسول کی عظمت کو سلام کیا اور آ کر رسول خدا سے ایک سوال کرتا ہے. سوال سنیے غور سے. فرماتا یا رسول اللہ ما حق الوالد علی ولدے. اللہ اکبر. حق والد کیا ہے؟ ما حق الوالد علی ولدے. حق الوالد اس کے ولد پر، لڑکے پر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ لا یسمی باسم ولا یمشی بین یدے ولا یجلس قبلہ ولا یتسبب لہ. اللہ اکبر. ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا کرے بیٹا اپنے باپ کے لیے، کیا حقوق ہیں اس بیٹے کے لیے، اس بیٹے پر کیا ذمہ داری ہے اپنے باپ کے حق میں؟ تو فرمایا کہ باپ کو یہ بیٹا اس کے نام سے نہ پکارے. مثلا کسی کا نام ہے محمد یا مثلا کسی شخص کا نام ہے، مثلا فرض کریں کوئی بھی نام ہے، محمود یا کوئی بھی نام ہے، تو بیٹا اپنے باپ کو نام سے نہ پکارے بلکہ بابا کہے، یا مثلا جو بھی کہتا ہے فادر کہے، بابا کہے، جو بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے احتراماً اپنے باپ کا، وہ لفظ احترام کے ساتھ اپنے باپ کو پکارے، باپ کا نام نہ لے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَمْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ. اس کے برابر میں نہ چلے، پیچھے چلے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. باپ چل رہا ہے تو بیٹا اس کے آگے آگے نہ نکلے، اس کے برابر بھی نہ چلے، اس کے پیچھے چلے. وَلَا يَجْلِسُ قَبْلًا. اب یہ دونوں باپ بیٹے جا رہے تھے، ایک کرسی تھی یا دو کرسی دونوں موجود تھی. فرماتے امام کاظم علیہ السلام کی یہ بیٹا باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے، پہلے باپ بیٹھے گا پھر آپ بیٹھو گے. یہ احترام ہے، یہ حق ہے اس باپ کا جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کا پیدر ہے وہ. آپ پہلے باپ کو بٹھائیے احترام سے، پھر خدا کی قسم کیا ہیومینٹی کا پیغام اور میسیج ہے. پہلے باپ بیٹھے گا پھر آپ بیٹھیں گے. اس کے بعد کہا وَلَا يَتَسَبَّبْ. اللہ اکبر. وَلَا يَسْتَسِبَّ لَهُ. کیا جملہ ہے، وَلَا يَسْتَسِبَّ لَهُ. اور یہ بچہ وَلَا يَسْتَسِبَّ لَهُ کا ترجمہ جو ہوگا، یہ بچہ، یہ فرد، یہ شخص ایسا ہو کہ اپنے باپ کی رسوائی کا سبب نہ بنے. ایسی زندگی، ایسا کریکٹر، ایسا کردار یہ بیٹا نہ پیش کرے کہ لوگ اس کے باپ کو برا بھلا کہیں، سرزنش کریں. کیوں؟ بیٹے کی بنیاد پر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اہل معاشرہ کیا کہتے ہیں باپ کو کہ آپ کا بیٹا جس نے یہ کیا، آپ کے بیٹے نے یہ گناہ کیا. تو اے دنیا کے تمام یوتھ اور جوانوں، کوئی ایسی غلطی مت کرو کہ آپ کی غلطی کی بنیاد پر آپ کے باپ کو لوگوں کے طعنے سننے پڑیں یا سرزنش سننی پڑے. تو باپ کے لیے خیر کا سبب بنو، اذیت کا سبب مت بننا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. ہمارے پاس لاسٹ 6 منٹس ہیں. میں چاہ رہی تھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز بھی کر دیں. جی میں چاہوں گا کہ اس کو عید بھی آ رہی ہے، جی خلاصہ پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کہ عید کا وقت بالکل قریب ہے، اور عید کی خوشی میں غربا کو بھی شامل کیجئے، فقراء کو بھی شامل کیجئے، مساکین کو بھی شامل کیجئے. اب تک جن سے آپ ناراض تھے ان کو راضی کر لیجئے. اگر آپ سے کچھ لوگ ناراض ہیں ان کو آپ راضی کیجئے. خصوصی طور پر اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، اپنے رشتہ دار کو راضی کیجئے، اپنے دوست احباب کو راضی کیجئے. عید کی بہترین خوشی یہ ہے کہ آپ انسانیت کا پرچم بلند کیجئے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر عید کیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ کسی بھی مرحلے میں غرور اور تکبر نہ آئے، ایگو نہ آئے. انسانیت کے بہترین سادگی بھرے انداز و لمحات کا استعمال کر کے بہترین عید منائیے، اور عید اس انداز میں ہو کہ اطاعت خدا کے ساتھ، اطاعت پروردگار کے ساتھ، اطاعت مولا کے ساتھ عید انشاءاللہ ہونا چاہیے. اب مولا نے ایک عظیم جملہ کہا، خدا کی قسم کتنا عظیم جملہ ہے. امام رضا فرماتے ہیں دنیا کے بچوں، اے جوانوں اور اے یوتھ، کبھی یہ مسئلہ نہ پیش کرنا. ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ مشرکین ہی صحیح ہوں، تمہارے والدین مسلمان نہ ہوں، تو کیا ان کا احترام نہ کرو گے؟ کیا ان کے ساتھ نیکی نہ کرو گے؟ کیا کانسیپٹ ہے اسلام کا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا اور باپ مشرک ہے تو بس مسلمان ہو گیا تو باپ کے ساتھ نیکی نہ کرو. اب آئیے مولا کا جملہ، کیا پیغام ہیومینٹی کا. بر الوالدین واجبون. باپ کے ساتھ نیکی کرنا مستحب نہیں، واجب ہے. باپ کے ساتھ نیکی کرنا مستحب نہیں، واجب ہے، ایسنشل ہے، مسٹ ہے، ضروری ہے. تمام جوانوں، یوتھ، غور سے اس حدیث کو سنو.
امام رضا علیہ السلام کی آپ زیارت پہ جاتے ہیں، مولا آپ سب کو بلائیں اور آپ سب کی زیارات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ دنیا کے بچوں، بر الوالدین واجبن، باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ وَإِن كَانَ مُشْرِكَيْن، اگر یہ دونوں ماں باپ مشرک ہی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ کتنا عظیم پیغام ہے یہ امام رضا علیہ السلام کا۔ اگر ماں باپ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں، مشرک ہیں، پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کا مطلب اگر کسی کے ماں باپ مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو کتنی زیادہ ذمہ داری ان بچوں کی بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ فرماتے ہیں بھول مت جانا، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہی ہوں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، ہاں جب مسئلہ یہاں تک آ جائے کہ معصیت خالق یعنی خدا کی معصیت کرنے کا موقع یا مرحلہ یا اسٹیپ ایسا آ جائے، اس مقام پر والدین، ایسے والدین جو مشرک ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر والدین اطاعت خدا کے لیے کہتے ہیں تو اطاعت کریے، بٹ اگر اطاعت خدا کے خلاف بول رہے ہیں یہ مشرک والدین تو وہاں اطاعت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بٹ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک حضرات تمام یوتھ ضرور کیجئے۔ ایک حدیث اور پیش کر دوں اور آپ حضرات کی زحمت تمام، بہت تیزی سے، بہت ہی امپورٹنٹ حدیث اور آخری حدیث ہے۔ اب غور سے سنیے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ناظرین، عید کا موقع آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے تقریباً، بیدار ہو جائیے، اب تک جو بیدار نہیں ہوئے ہیں بیدار ہو جائیے۔ فرماتے ہیں سرکار انبیاء ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتوں پر مشتمل کرو، ان کی زندگی کو 3 عادتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ کون سی چیز؟ 3 چیزوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو مؤدب کرو، مہذب کرو، موقر کرو، مبجل کرو، محترم کرو۔ 3 چیزوں کے ذریعے کیا ہے وہ؟ حب نبیکم، اپنے بچوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشق پیغمبر کی طرف لے آؤ، عشق محمد و آل محمد کی طرف لے کر آؤ، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ دوسرے ان کی تربیت کرو وہ حب اہل بیت ہی، اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ پہلے انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتاؤ، ان سے محبت کریں وہ، پھر اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اور تیسری اہم چیز ان کو یہ سکھاؤ وہ قراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ یقینی طور پر اگر اس طرح کا معاشرہ ہمارے گھر میں ہو گیا تو وہ گھر بھی کامیاب، وہ بیت بھی کامیاب، وہ خانوادہ بھی کامیاب، وہ فیملی بھی کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری پروگرام ہو، یا اگر عید سیٹرڈے ہے تو ہم انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ 3 to 4 آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ماہ تربیت پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اور اگر کل عید ہو جاتی ہے تو ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ عید الفطر کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہوگا، جو کہ ٹائم تھوڑا چینج ہو جائے گا، 2 to 3 ہوگا۔ اگر آپ گھر پہ ہوں گے تو ہمارے ساتھ ضرور کال کیجیے گا، اور اہل بیت کو عیدی دینا مت بھولیے۔ اہل بیت کی عیدی کے لیے آپ سے کافی دنوں سے گزارش کر رہی ہوں، الحمدللہ میرے بہت بہن بھائیوں نے اس کاوش میں اپنا حصہ ڈال دیا، اور جنہوں نے نہیں ڈالا انہی سے گزارش کر رہی ہوں کہ آگے آئیے اور اہل بیت کو اپنی عیدی اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو کل اگر عید ہوتی ہے تو ہمارا پروگرام ہوگا 2 to 3، 2 بجے سے 3 بجے تک، اور اگر عید نہیں ہوتی تو ہمارا ماہ مبارک رمضان کا ماہ تربیت 3 to 4 والا سیم ٹائمنگز آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، اور تمام ناظرین حاضرین کو خدا سلامت رکھے، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، اور پھر جاتے جاتے ان سب کے لیے دعائیں جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں ہماری اس کاوش میں اپنا حصہ ڈالا، ہمارے ساتھ بہت سے علماء کرام رہے، ان سب کی صحت سلامتی کی دعائیں کرتی ہوں۔ ہمارے بھائی جو کنٹرول روم سے دن رات ایک کر کے آپ کے لیے، ہمارے لیے ان پروگرامز کا اہتمام کیا، ان کی ہر پریشانی کی دعا کیجئے کہ پروردگار مولا مشکل کشا کے صدقے دور کرے۔ اور تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں چینج لگا ان کو کہ ہمیں اہل بیت کا اس پیغام سے خود کو بدلنا ہے، ان سب کے لیے دعائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।